السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز، میں ہوں ساجد حسن اور میں ہوں جویدی علی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر مزید مالی تعاون کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کی جا سکتی ہے۔ متاثرین کے لیے پاکستان کو دنیا بھر سے $1.60 سے کہیں زیادہ مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ دنیا قدرت سے جنگ بند اور رینیویبل توانائی کا استعمال کرے۔ دنیا نے موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ پس پشت رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ دنیا کی توجہ سیلاب متاثرین کی طرف دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس پاکستان کے 2 روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں قدرتی آفات پر انتہائی افسوس ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کے لیے اجنبی نہیں ہیں، وہ 17 برس قبل بھی پاکستان آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تباہی پاکستان کے لیے کیا ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ دنیا کی توجہ سیلاب متاثرین کی طرف دلانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ I know what it means for the Pakistani people, this unprecedented natural disaster, and I want to reassure you that we'll do everything possible to mobilize the international community to support your country and to support all of you in this very dramatic situation. UN سیکرٹری جنرل نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی دفتر خارجہ میں مشترکہ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ دورہ پاکستان کا مقصد سیلاب متاثرین اور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ انہوں نے اپیل کی دنیا قدرت سے جنگ بند اور رینیویبل توانائی کا استعمال کرے۔ دنیا نے موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ پس پشت رکھا ہوا ہے۔ From Pakistan, I'm issuing a global appeal. Stop the madness, end the war with nature, invest in renewable energy now. Developed countries must step up and provide Pakistan and other countries on the front lines with the financial and technical resources they need to survive extreme weather events like these deadly floods. انتونیو گوتریس نے کہا کہ تباہ کاریوں پر مزید مالی تعاون کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کو $1.60 سے کہیں زیادہ مالی تعاون کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا میں قرضوں میں ریلیف کا کوئی میکینزم موجود نہیں۔ آج پاکستانی قیادت سے قرضوں میں ریلیف پر بڑے اچھے آئیڈیاز پر بات کی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے USAID کی ایڈمنسٹریٹر سمانتھا پاور سے ملاقات کی، جس میں عوامی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق سمانتھا پاور نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور اظہار افسوس کیا اور پاکستان کے لیے بھرپور حمایت کی پیشکش کی۔ آرمی چیف نے حمایت پر امریکی ایڈمنسٹریٹر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ باہمی شراکت داروں کے تعاون سے سیلاب متاثرین بحالی میں مدد ملے گی۔ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جاری امدادی سلسلے میں امریکہ کا طیارہ C-710 خوراک اور امدادی سامان لے کر نور خان ایئر بیس پہنچ گیا۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق پاک فضائیہ کی اعلیٰ قیادت نے امدادی سامان وصول کیا۔ امریکہ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے اگلے چند دنوں میں امدادی سامان کے مزید طیارے پاکستان بھیجے گا۔ امدادی سامان امریکہ کی طرف سے سیلاب زدگان کی تکالیف کو کم کرنے اور اس پریشان کن آفت کے دوران پاکستان کی معاونت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سندھ میں سیلاب زدگان کی پریشانیاں مزید بڑھنے لگی ہیں۔ بے یار و مددگار متاثرین کی بڑی تعداد کھانے اور پینے کے صاف پانی سے بھی محروم ہیں۔ جوہی کے قریب ریلے میں بہنے والے 5 میں سے 4 افراد کو بچا لیا گیا۔ کوٹ ڈی جی کے کیمپوں میں وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ منچا جھیل کا پانی آہستہ آہستہ دریائے سندھ میں جانے لگا۔ لاڑکانہ سیون بچاؤ بند پر دباؤ کم کرنے کے لیے 3 کٹ لگا دیے گئے۔ بدین ٹھٹھا سانگڑ سمیت کئی علاقوں میں دیہات تاحال پانی پانی ہیں۔ پانی میں ڈوبے مکان، ہر پل مصائب جھیلتے انسان، سر سے چھت گئی منہ میں نوالا نہیں، ہر جانب پانی ہی پانی ہے مگر پینے کو 2 بوند کا آسرا نہیں۔ سندھ کے کئی اضلاع تاحال پانی کی لپیٹ میں ہے۔ سجاول، چونجو، وارا، قبو سعید خان پانی پانی ہے۔ میہر اور جوہی، بدین، خیرپور ناتھن شاہ کے سینکڑوں دیہات تاحال زیریاب ہیں۔ دریا سندھ سے بڑا ریلا گزرنے کے بعد منجر جھیل کے پانی کو رستہ مل گیا۔ لاڑکانہ سہون بچاؤ بند پر 3 کٹ لگا دیے گئے۔ کرمپور کے قریب کینال کے دروازے کھول دیے گئے۔ بھان سعید آباد
के इंडस लिंक कैनाल बंद में 2 शगाफ क्या पड़े, रेले ने कई देहात डुबो दिए। जुही के करीब कमाल खान मोरी के करीब 5 अफराद डूब गए। गांव पीरबख्श सोलंगी के रिहायशी माल मवेशी बाहर मुंतकिल करने के दौरान रेले की जद में आ गए। लोगों ने 4 अफराद को अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। 5वें की तलाश ताहाल जारी है। बंदों का वजन बराबर करें, इनको नीचे बिठाएं। एक दफा उसने ठट्टा में रावड़ा मोरी के मुकाम पर जमींदारी बंद टूटने से विपरा रेला तबाही ले आया। बच्चा संजा की दामन भुखता मरन पोसी छा करूं। लोग आते हैं यहाँ पर वीडियो बना के चले जाते हैं, बोलता है ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। कोट डीजी में वबा इमराज मुतासरीन का इम्तिहान लेने लगे। मलेरिया डायरिया के बाद इन्फेक्टेड एजिमा नामी बीमारी ने पंजे गाड़ लिए। भिरिया रोड में 50 साल शख्स की मैयत कई फीट पानी से गुजारना पड़ गई। हर शहर हर गांव की यही कहानी है। तबाही, बर्बादी और मसाइब हैं और सबके बीच घिरी बेबस जिंदगानी है। कनकोट में बारिश और सैलाब से मुतासरा 2 खवातीन के यहाँ बच्चों की पैदाइश हुई। बच्चों का नाम सैलाब और बारिश रख दिया गया। अक़लियती बिरादरी की खातून नजमा ने अपने बेटे को सैलाब का नाम दिया। इसी गांव की दूसरी औरत सोमा ने बच्चे का नाम बारिश रख दिया। खराब हालात में दोनों बच्चों सैलाब और बारिश की तबीयत नासाज है। इनके सैलाब ज़दगान बच्चों को लेकर कराची तो आ गए, लेकिन इनके बच्चों का मुस्तकबिल भी जैसे सैलाब में बह गया है। बच्चे कहते हैं कि हमारे स्कूल डूब गए, किताबें बह गईं, हमें अपना स्कूल बहुत याद आता है। सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। अंदरूने से आने वाले तारीख के बदतरीन सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लुटे हुए तबाह हुए सैलाब ज़दगान कराची वालों के मेहमान बने हैं। सचल के इलाके में सरकारी स्कूलों में उन्हें ठहराया गया है। उन खानदानों में बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद हैं। उन बच्चों को अपने स्कूल याद आते हैं। कहते हैं सैलाब हमारी किताबें कॉपियाँ भी बहा ले गया। 4 क्लास में पढ़ता था, अभी जो सैलाब आया स्कूल भी डूब गए और किताबें भी चली गई। हम उधर पढ़ते थे, अभी सैलाब जो आया तो वहाँ पे हमारे किताब जो है ना वो चले गए पानी में। अभी हम इधर आए हैं तो हमारे को याद आ रही है स्कूल की। स्कूल की दहलीज पर रहने वाले उन बच्चों को क्या ही अच्छा होता कि खाने पीने के इंतजामात के साथ सिंध हुकूमत उसी स्कूल में तालीम भी देती। ऐसा करने से बच्चों का तालीमी साल जाया होने से बच सकता है। सिंध के कई अजला सैलाब से मुतासर हैं। दादू और सेवन में मुतासरीन की दाद रसी दुश्वार हो गई है। मारूफ समाजी कारकुन जफर अब्बास कहते हैं कि फौरी तौर पर 100 कश्तियों की जरूरत है। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं जफर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास हमें वक्त देने के लिए। इस वक्त जानना ये चाहेंगे कि सूरत हाल क्या है, कश्तियों के बगैर किस किस्म की आपको दुश्वारियां पेश आ रही हैं? देखें, अभी ये दुश्वारियां जो आ रही हैं, जो ये मंचर झील जो यहाँ के बंद के बाद जो यहाँ से जो पानी आया है लोगों के घरों में, वहाँ लोगों की कॉलें आ रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पे आ रही हैं। सेवन के जो आगे के इलाके हैं सारे कि जी यहाँ से निकलने के लिए कश्तियों की ज़रूरत है। और हम उन यही बोल रहे हैं कि हम आज मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज पास ऑन किया है। SSU पुलिस की यूनिट है, उनको उनकी टीमें वहाँ कश्ती उनके साथ काम कर रही हैं, तो उन तक भी पहुँचाया है। तो जहाँ जहाँ पहुँचा सकते हैं सोशल मीडिया पर उनकी आवाज़ डाली है। और मैंने अपील की है कि भाई अगर किसी के पास, हर एक जो पैसे वाले लोग हैं उनके पास पर्सनल कश्तियाँ हैं, किसी की मालियत होगी 20-25 लाख, लेकिन उसी में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाली भी होती है। तो हमने बोला कि अगर 100 कश्तियाँ हैं लोगों के पास, 1-1, 2-2 भी हैं, हमें दें ताकि हम लेके उन लोगों को दे दें। क्योंकि एक तो ये मुसीबत बनी हुई है कि जो कश्तियाँ लोग वहाँ चला रहे हैं, एक आदमी से 1000 रुपये मांग रहे हैं, एक आदमी से 500 रुपये मांग रहे हैं, जिनका सब कुछ रह गया, वही पैसे देंगे कहाँ से? तो कम से कम फ्री कश्तियाँ 100, 150, 200 वहाँ दे देंगे लोगों को, ताकि लोगों की कम से कम इस मुश्किल घड़ी में उनको कुछ आसानी मिले। और उसके लिए अपील भी डाल दी है और हम अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं, कहीं से जहाँ से हमें कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है उससे बात कर रहे हैं, अगर सही कश्ती है तो उसको फौरन खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब हमसे बात करने के लिए। उनका कहना यह था कि दादू और सेवन में मुतासरीन की दाद रसी के लिए फौरी तौर पर 100 कश्तियों की जरूरत है। सिंध के सैलाब ज़दा इलाके एक बार फिर बारिश की लपेट में आने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने नया अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 से 14 सितंबर तक थरपारकर, बदीन, उमरकोट, सांगड़ और मीरपुर खास में बादल बरसेंगे। गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला सिंध में वक्फे से 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। 13 से 14 सितंबर के दौरान लजबेला, कल्लात और खुजदार में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लापता अफराद को अहले खाना से मिलाने की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर बिन अल्लाह ने कहा कि जबरी गुमशुदगी को किसी सूरत
نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ افراد کمیٹی 6 اجلاس کر چکی ہے۔ کمیٹی کے ہر اجلاس کی نگرانی کروں گا اور عدالت میں رپورٹ پیش کروں گا۔ رپورٹ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقائق پر مبنی ہوگی۔ میں اس چھوٹے بچے سے ملا جو کہتا رہا کہ وزیر اعظم میرے ابو کو ملا دو۔ اس بچے کا یہی سوال بہت ہی ڈسٹربنگ ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو لاپتہ افراد کیسز پر اقدامات کے لیے 2 ماہ کا وقت دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے معاملے پر حکومت کی کوششیں جاری ہیں۔ لاپتہ افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملانا ایک قومی خدمت ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس معاملے پر جس طرح زور دیا ہے اس سے کسی نہ کسی حد تک ان لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس سے زیادہ اہم، اس سے زیادہ انسان کی خدمت کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی کہ آپ لوگوں کو ان کے عزیزوں سے، ان کے پیاروں سے جو مسنگ پرسن بن چکے ہیں، انہیں غائب کر دیا گیا، ان سے ملایا۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یعنی انہوں نے کیس میں آبزرویشن آج دی ہیں، اس سے پہلے انہوں نے جس طرح سے اس معاملے کو جو ہے وہ اس معاملے پر زور دیا ہے، اس سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ریلیف بھی ملا۔ اس بات کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ایفرٹس ہوئی ہیں اس سے بھی کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف ملا ہے۔ تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن کے التوا کے خلاف کمر کس کی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں مہنگائی کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے پر بھی اتفاق پایا گیا۔ عمران خان بولے 13 جماعتیں ایک جماعت سے ڈر کر الیکشن سے بھاگ گئیں۔ پی ڈی ایم خوفزدہ ہے۔ ملکی وسائل کا واحد حل عام انتخابات ہیں۔ 13 جماعتیں ایک جماعت سے ڈر کر الیکشن سے بھاگ گئیں۔ تحریک انصاف کا مقصد ملک کے مافیاز کو شکست دینا ہے۔ عمران خان ضمنی الیکشن کے التوا کے خلاف پھٹ پڑے۔ ملک کی تیزی سے بدلتی سیاسی صورتحال، چیئرمین پی ٹی آئی نے سیاسی کمیٹی کی بیٹھک لگائی۔ اجلاس میں ضمنی الیکشن کے التوا سے متعلق مشاورت، الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے پر اتفاق کر لیا گیا۔ عوامی رابطہ مہم کیسے آگے بڑھانی ہے، مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ عمران خان کے خلاف مقدمات کے معاملے پر بھی بات کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں مہنگائی کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صوبائی صدور کو مہنگائی کے خلاف احتجاج کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ عمران خان مختلف شہروں میں شیڈیول کے مطابق جلسے جاری رکھیں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ عوامی حمایت ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ حکومتی ہتھ کنڈوں کا میدان میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ عام شہری حقیقی آزادی کی تحریک میں شامل ہو چکا ہے۔ عمران خان بولے پی ڈی ایم خوف زدہ ہے۔ ملکی مسائل کا واحد حل عام انتخابات ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان دہشت گردی کے مقدمے میں اب تک شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ عمران خان کو جی آئی ٹی نے آج دن 3 بجے تھانہ مارگلم میں طلب کیا تھا۔ عمران خان نے 12 ستمبر تک انسداد دہشت گردی کی عدالت سے عبوری ضمانت حاصل کر رکھی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چالان جمع کرانے سے روکتے ہوئے عمران خان کو دہشت گردی کے مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ حقیقی آزادی تحریک آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ الیکشن کے لیے حکومت کو زیادہ وقت نہیں دے سکتے۔ عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے کل سے ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے گا۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مخالفین عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کو سیاست سے مائنس کیا گیا تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا۔ ہماری یہاں کی سیاست بھی اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ حقیقی آزادی کی طرف پاکستان کو لے کے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے اس حکومت کو زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا۔ کل پورے پاکستان میں ایک ملک گیر احتجاجی تحریک ہے، اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کو ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی طرف کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان ایک بنانا ریپبلک بن جائے گا اگر عمران خان کو اس طرح سے سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کل عمران خان گجرانوالہ میں اپنی جو تحریک ہے اس کے اگلا مرحلہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں۔
عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں تو 77 کی تاریخ یاد رکھے۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، حکومت کے پاس کچھ نہیں ہے، 45 دن اہم ہیں، ستمگر بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ ناکام حکومت ہے، صرف سیلاب کھیل رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا پی ڈی ایم الیکشن سے بھاگ گئی ہے، جن الیکشنوں میں جن حلقوں میں سیلاب نہیں تھا وہاں بھی الیکشن جو ہیں وہ ملتوی کر دی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر انتخابات ہو سکتے ہیں تو انہیں 77 کی تاریخ نہیں بھولنی چاہیے۔ کوئی آدمی پولنگ اسٹیشنوں کی طرف نہیں جائے، اور بڑے اہم مہینے یہ 45 دن نومبر تک بہت اہم ہے، بلکہ اکتوبر تک بھی بہت اہم ہے، ستمبر بھی ستمگر ہو سکتا ہے۔ کوئی ان کے پاس اختیار نہیں، صرف سیلاب کھیل رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی غفلت سے سیلاب متاثرین رل گئے۔ میاں والی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سرکاری امداد کی تقسیم میں شفافیت یقینی نہ بنائی گئی تو عوام حکمرانوں کے محلات کا رخ کریں گے۔ مکانات کی تعمیر، انفراسٹرکچر کی بحالی، کسانوں کو معاوضہ اور بحالی کے دیگر ضروری مراحل کی تکمیل کے لیے تحصیل کی سطح پر آزادانہ کمیٹیاں تشکیل دی جائیں۔ ملکہ برطانیہ کی موت پر برطانیہ میں سوگ کی فضا۔ رائل ملٹری آرٹلری کی جانب سے انجہانی ملکہ کو 96 توپوں کی الوداعی سلامی۔ ملکہ کو کنگ جارج میموریل چیپل میں دفن کیا جائے گا۔ آخری رسومات کی تاریخ کا اعلان بکنگم پیلس کرے گا۔ ملکہ ایلزبتھ کی موت کے بعد شہزادہ چارلز برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے ہیں۔ کنگ چارلز رات 10 بجے برطانوی قوم سے اپنا پہلا خطاب کریں گے۔ برطانیہ میں ملکہ ایلزبتھ کی موت کا سوگ جاری ہے۔ لندن، کارڈف، ایڈنبرگ، یارک سمیت دیگر شہروں میں گن سلوٹ پیش کیا گیا۔ برطانوی تاریخ میں طویل ترین حکمرانی کرنے والی ایلزبتھ دوم کا انتقال بیلمورل کاسل اسکاٹ لینڈ میں ہوا۔ بکنگم پیلس کے باہر لوگوں کی طرف سے اظہار تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ ملکہ برطانیہ کی تدفین سے پہلے ویسٹ منسٹر ہال میں چند روز کے لیے ان کا آخری دیدار کروایا جائے گا۔ سینٹ جارج چیپل کے اندر واقع کنگ جارج میموریل چیپل میں ملکہ برطانیہ کی تدفین ہوگی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے برطانوی ہائی کمیشن کا دورہ کیا اور برطانوی ہائی کمیشن میں تعزیتی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ پاکستان کے عوام کی جانب سے غمگین دل سے ملکہ ایلزبتھ دوم کی وفات پر گہری تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ملکہ ایلزبتھ کا انتقال 7 دہائیوں پر محیط ایک دور کے خاتمے کی علامت ہے۔ ملکہ برطانیہ نے برطانوی عوام اور دولت مشترکہ کے لیے شاندار خدمات انجام دیں۔ عارف علوی نے کہا کہ میں 1961 میں 12 سال کے بچے کی حیثیت سے ان کے دورہ پاکستان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ نیپرا نے کی الیکٹرک کے لیے جولائی کے ماہانہ فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں 4 روپے 12 پیسے کی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ نیپرا کے مطابق اس کا اطلاق صرف 1 ماہ کے لیے ہوگا۔ اس کا اطلاق لائف لائن صارفین کے سوائے کہ الیکٹرک کے تمام صارفین پر ہوگا۔ ملک میں نان اسٹاپ مہنگائی کو بریک نہ لگ سکا۔ رواں ہفتے 26 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ آٹا، دالیں، دودھ، بریڈ، چاول، مٹن، بیف، مرغی کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے انڈے 8 روپے 8 درجن مہنگے ہوئے، دال مونگ 6 روپے 41 پیسے، دال چنا 4 روپے، دال ماش 3 روپے 29 پیسے مہنگی ہوئی۔ زندہ مرغی کی قیمت 4 روپے 56 پیسے فی کلو بڑھ گئی۔ چائے، دہی، دودھ، بریڈ، آلو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ لہسن، بیف، مٹن، چاول مہنگے ہوئے۔ گھریلو LPG کا سلنڈر 297 روپے مہنگا ہوا۔ سلنڈر کی قیمت 3084 روپے پہنچ گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 51 روپے 75 پیسے مہنگا ہو کر 1298 روپے کا ہو گیا۔ ادارہ شماریات کے مطابق حالیہ ہفتے 16 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا، 9 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ملک میں مجموعی ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 42.70% رہی۔ کوئٹہ شہر میں آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے باعث متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد سستے آٹے کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرنے لگے۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں فیضان خان کی رپورٹ۔ کوئٹہ شہر میں آٹے کی قلت برقرار۔ مارکیٹ کے بعد یوٹیلیٹی سٹور پر فروخت ہونے والا سبسٹائز آٹا بھی شہریوں کی پونج ہو گیا۔
शहर की मार्केट में आटे की किल्लत के बायस कीमतों में इजाफा हुआ तो शहरी भी सरकारी नर्ख पे आटा खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर पहुंच गए, लेकिन सब्सिडाइज आटा ना मिलने पर शहरी मायूस लौटने लगे। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पे आटा चीनी दस्तयाब नहीं, जो अशिया दस्तयाब है वो कुव्वत खरीद में नहीं, जाएं तो जाएं कहाँ। फिर आवाम कहाँ, गरीब आवाम कहाँ जाएंगे? एक दफा महंगाई ने तोड़वा दिया है, चीनी का बोरान, आटे का बोरान, घी का बोरान, ये तो पीछे से और भी पड़े हुए हैं। पूरे शहर में आटा नहीं मिल रहा। मैं यूटिलिटी स्टोर के चक्करे लगा रहा हूँ, बोलता आ जाएंगे कल आएगा, कल आ जाएगा कल आएगा, ना चीनी है ना आटा यहाँ पे। वादी कोयटा के बासी आटे के असूल के लिए दरबदर फिरने पर मजबूर हो गए हैं। सूबे में सैलाब के बायस राब्ता सड़कों की बंदिश और बिजली का निजाम दरहम बरहम होने के बायस कोयटा में आटे की किल्लत पैदा हो गई है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़ कोयटा। लाहौर किले के अकबरी गेट में मुगलिया हुकूमत का ज़ेर ज़मीन हम्माम तामीराती तारीख का शाकार है। इस हवाले से देखिए समना कमाल की रिपोर्ट। यूं तो आपने शाही किला लाहौर की सैर की होगी, लेकिन आज मैं आपको मुगलिया दौर के अकबरी हमाम की सैर करवाने जा रही हूं, जिसे वॉल सिटी ऑफ लाहौर की जानिब से दरियाफ्त किया गया है। आइए देखते हैं ये हमाम अंदर से कैसा है और इसकी दरियाफ्त कैसे हुई। अकबरी हमाम में जहाँ हम खड़े हैं, ये वो एरिया जो एक्सप्लोर्ड है और इसमें एक्चुअली जो इस वक्त आप कह सकते हैं इंटैक्ट हमाम के एरियाज है। एक ये मेन चैम्बर है, एक ये बैक पर है, एक मेरी बैक साइड पे इधर है और एक मेरे फ्रंट पे राइट का साइड पर है। बट आई स्टिल फील कि इसके कुछ एरियाज जो हैं जो कि ओवर द टाइम पीरियड वो ख़त्म हो चुके हैं, विच इज़ ऑन माई राइट साइड पॉसिबली यहाँ थे जो कि उसके साथ सिमेट्री में आया करते थे। इसमें जो मेन काम है एज़ कम्पेयर टू जो आपने देखा होगा शाही हमाम में, उसमें बड़ा खूबसूरत फ्रेस्को का काम भी था, बट दिस इज़ earlier than that one. शाही हमाम के बाद अकबरी हमाम की दरियाफ्त सियाहों की तफरीह में एक बड़ा इजाफा है। अब देखना ये है कि ये हर खासो आम के लिए कब खोला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़ लाहौर। और खेल के मैदान से खबर यह है कि एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को जीत के लिए 122 रन का हदफ दे दिया है। एक ओवर में 121 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम 30 और मोहम्मद नवाज 26 रन बनाकर नुमाया रहे। इस वक्त श्रीलंका की बैटिंग जारी है और उसके 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।